اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارے ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ عبادت کے تنہا لائق ہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے تعلق سے ہمارے ایمان کا جز یہ ہے کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر سچی گفتگو کسی کی نہیں۔ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اس کی روشنی میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو جہنم کا ایندھن بناتے ہو۔ اپنے بچے کو کوئی نقصان پہنچائے، بظاہر بات سمجھ میں نہیں آتی، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ ماں کی ممتا کسے کہتے ہیں؟ زخم پہنچانا والد اور والدہ کی طرف سے بچے کے حق میں کیا ممکن ہے؟ بظاہر مشکل ہے، ممکن نظر نہیں آتا۔ اسی طرح آپ دیکھیے، اللہ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے اپنے بچوں کو آگ میں مت ڈالو، بلکہ اس سے بھی آگے فرما رہے ہیں جہنم کی آگ میں مت ڈالو۔ اور جہنم کی آگ کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے، اس کی چنگاری کا لاکھوں میں سے ایک حصہ بھی اگر دنیا میں وہ چنگاری کا حصہ اگر آ جائے تو پوری دنیا کو خاکستر کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ایسی بھیانک، ایسی تیز، ایسی شعلوں والی آگ ہے۔ اور وہ بھی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے جہنم کا ایندھن بناتے ہو۔ اب ہم کیسے اپنی اولاد کو آگ میں ڈالتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں خاص کر اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ماں کے دل میں اور باپ کے دل میں اپنے بچوں کے تعلق سے کہاں تک بات ہوتی ہے؟ ایک روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ملے، دونوں بھوک سے نڈھال ہو رہے ہوں اور دونوں کی جان جانے والی ہو، اس ٹکڑے سے کسی ایک کی جان بچنے والی ہو، باپ کتنا ظالم کیوں نہ ہو، سفاک کیوں نہ ہو، قاتل کیوں نہ ہو، گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن وہ باپ اس ٹکڑے سے اپنے بیٹے اور بیٹی کی جان بچائے گا، اپنی جان نہیں بچائے گا۔ اپنی جان بچتی ہے اور بچوں کی جان بچتی ہے۔ باپ بچے کی جان کو بچانے کو ترجیح دے گا۔ ایسی ماں سے اللہ مخاطب ہے، ایسے باپ سے اللہ مخاطب ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اپنے بچوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو۔ جہنم کا ایندھن کیسے بنیں گے؟ ہم نے ان کو ایسی تعلیم دے دی جس تعلیم کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق بن گئے۔ ایسے اسکولوں میں ہم نے بھیجا، ایسے کالجز میں ہم نے بھیجا جہاں خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا کہا جاتا تھا، جہاں کی صبح کی پریئر کے اندر، صبح کی دعاؤں کے اندر نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے یہ جملہ دہرایا جاتا ہے، آج بھی دہرایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ جیسس از سن آف گاڈ، کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ صاحبۃ ولم یکن لہ، قرآن مجید میں بھرا پڑا ہے متخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ اور اتنا غصہ آتا ہے اللہ کو اگر کوئی کہے نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹی، اللہ کی بیوی ہے، اور ہمارے بچے روز اسکولوں میں جا کر، کالجز میں جا کر اچھی تعلیم کے شوق میں ان جملوں کو روزانہ دہراتے ہیں، اور ان کے والدین سے کہا بھی جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا بچہ جس اسکول میں پڑھتا ہے اس اسکول میں صبح کی پریئر میں، ہم نے خود کہا ایک صاحب سے، ہمارے اسکول میں آئے داخلے کے لیے اپنے دوست کی سفارش کے لیے اور جگہ نہیں مل رہی تھی، ہمیں ان سے واسطہ پڑتا تھا، ہم نے ان کے لیے کسی طرح گنجائش نکالی۔ ہم نے کہا کہ آپ کو آپ کے دوست کے بچے کو اسلامک ماحول میں پڑھانے کی فکر ہے تو آپ کو اپنے بچے کے تعلق سے بھی فکر ہوگی، تھوڑا بتائیے بھائی صاحب آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے؟ وہ بتانے کے لیے راضی نہیں ہوئے، مجھے معلوم تھا ہمارے شہر کے تھے، رہنے دیجیے مولانا پھر بتائیں گے، پھر انشاءاللہ میں نے کہا نہیں،
آج آپ جو ہے جس طرح ان کی فکر سے آئے ہیں ہم بھی آپ کی فکر کریں گے. مشکل سے انہوں نے کہا اس سڑک پہ ساگر روڈ پہ انہوں نے کہا اسکول میں پڑھتا ہے. ظاہر بات ہے کہ ہم جانتے تھے اس روڈ پہ کون سا اسکول ہے. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کا بچہ, مجھے آپ کو بہت دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ کے بچے بھائی کے دوست کے لیے ایک اسلامک ماحول والے اسکول کے لیے جو ہے آپ سفارش کے لیے آئے ہیں. میں بھی آپ کی فکر کرتا ہوں. بھائی صاحب آپ کا بچہ جس اسکول میں پڑھتا ہے وہاں صبح کی پریئر میں روزانہ جیسے سن آف گاڈ کہتا ہے. سن کر ان کو غصہ آنا چاہیے. اچھا ایسا ہے مولانا, مجھے معلوم نہیں تھا, ابھی بچے کو میں نکالتا ہوں. اس پر کہنے لگے مولانا کیا فرق پڑتا ہے, شام کو میرا بچہ آ کر ٹیوشن میں قرآن بھی پڑھتا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, صبح کو زہر بھی کھاتا ہے, شام کو دوا بھی پیتا ہے. آج احساس بھی نہیں ہے, نعوذ باللہ. میں نے ان سے کہا اللہ کو شرک کی ہر بات پہ غصہ آتا ہے, شرک کو معاف نہیں کرتا, اس کا اختیار ہے, لیکن اس نے کہہ دیا میں معاف نہیں کروں گا. لیکن شرک کی اس جملے پر جس میں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہا جائے, اللہ کی بیٹی کہا جائے اور اللہ کی بیوی کہا جائے, اتنا غصہ آتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. کوئی میرے متعلق یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا, میری بیٹی, میری بیوی ہے, اس پر مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ اگر آسمان پھٹ جائے, زمین شق ہو جائے, کوئی بعید نہ سمجھو, مجھے اتنا غصہ آتا ہے. لیکن آج ہمیں احساس بھی نہیں, ہم زہر کو زہر نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ بچہ جب مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا, نماز پڑھنے کے باوجود, روزہ رکھنے کے باوجود, آپ نے اس کو حج کو اپنے ساتھ لے گئے, اس سے عمرہ بھی کرایا, اس کو ٹیوشن میں قرآن بھی پڑھایا, لیکن اس کے ساتھ اس نے وہ روز ایک دفعہ ایک جملہ کہتا تھا جس کی وجہ سے صبح کا ایمان کو شام کو ختم ہوتا تھا اور شام کا ایمان صبح کو ختم ہوتا تھا. یہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوگا اور اللہ اس کو سزا دیں گے, اللہ کی بیٹی کہنے کی وجہ سے, اللہ کا بیٹا کہنے کی وجہ سے, یہی بیٹا باپ کو پکڑ کے لے کے آئے گا کہ اللہ آپ انصاف کرنے والے ہیں, مجھے سزا دے رہے ہیں, مجھے قبول ہے, میرا گناہ اتنا بڑا ہے جس کا کوئی جواب نہیں, میں مستحق ہوں, لیکن اللہ آپ کے انصاف کے تقاضے کے تحت میں آپ سے کہتا ہوں یا اللہ اس میں جس طرح میرا قصور ہے اس سے زیادہ میرے والدین کا قصور ہے. اگر میرے والدین اس اسکول میں نہیں بھیجے ہوتے آج میرے لیے جہنم میں جانے کی نوبت نہیں آتی. جس طرح میں ذمہ دار ہوں اس سے زیادہ میرے والدین ذمہ دار ہیں. والدین تہجد پڑھنے کے باوجود, جنت میں جانے کے باوجود ان کو پکڑ کے لایا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا, وہ انکار نہیں کر سکیں گے. ہاتھ گواہی دے رہا, پیر گواہی دے رہے, زمین گواہی دے رہے, فرشتے گواہی دے رہے, اللہ خود گواہی دے رہا, وہ اقرار کریں گے تمہاری وجہ سے جا رہا ہے, ان سے پہلے تم جہنم میں جاؤ. اب یہ بچہ جو جہنم کا ایندھن بنا, ذریعہ کون بنا؟ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی, ان کی دینی تعلیم کا ہم نے انتظام نہیں کیا, جس کی وجہ سے وہ اسکولوں میں کالجز پہ جا کر اچھی تعلیم کے نام سے ایمان سے اگر نکل گئے تو ایمان سے نکلنے کا جتنا ان کو عذاب ملے گا اس سے دگنا عذاب ان کی والدین کو ملے گا. اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم سے بچتے ہیں, بچے چھوٹے ہیں, ان کے ساتھ کچھ بھی معاملہ کریں, بے حیا کپڑے پہنائیں, برے ماحول میں ان کو بھیج دیں, جس اسکول میں ناچ ہوتا ہو, گانا ہوتا ہو, میوزک ہوتی ہو, ڈانس ہوتا ہو, ہمارے تھوڑے دن گوارا ہو جاتا ہے. آج ہم اپنے واٹس ایپ پہ اپنی فوٹو دکھاتے ہیں بچوں کے, نا میرا بچہ اسکول میں فیسٹ کیا کہتے ہیں, کیا کون سے پروگرام میں, کون سا پروگرام, کلچرل پروگرام میں, اور جو ہے اسکول کے ڈرامے میں فرسٹ نمبر آیا, ٹرافی ملی. ڈرامے میں اس نے کیا کیا, ایک ہندو کی جو ہے دیوی کی شکل اس نے بنائی تھی اور اس ہندو دیوی کے جملے اپنے زبان سے دہرا رہا تھا. ان سے کہا گیا آپ کو خوش ہونے کی بات نہیں, وہ دیوی کے جملے دہرا رہا ہے, شرک کے کہنے لگے مولانا ڈرامے میں کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, مجبوری ہے. ہم نے کہا مجبوری میں زہر تو نہیں کھاتے آپ, مذاق سے جو ہے آپ جو ہے استنجا تو نہیں پیتے, آپ شراب نہیں پیتے مذاق میں, لیکن مذاق میں سب چل جائے گا, اللہ کے خلاف بولے, دیوی دیوتاؤں کو خدا کہیں. آپ اول نہیں آئے, آپ جنت میں نہیں گئے, آپ جہنم میں گئے. اس جملے کے دہرانے کے دوران اگر آپ کے بچے کا انتقال ہو جاتا اس سے پہلے آپ جہنم میں جاتے.